دوردرشن کے سبھی سامعین کو میرا آداب۔ آج میں جس شاعر سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ اردو ادب کا ایک اہم اور نمایاں نام ہے، جن کو بہت سے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جن کے اشعار عام اور خاص لوگوں کی زبان پہ رہتے ہیں۔ شاعر نفس امبالی صاحب کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ، پھولوں کو کبھی عطر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نفس صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر دوں، جی اور چنڈی گڑھ دوردرشن کا بھی کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جنم کب اور کہاں ہوا، اور اس سمے آپ کہاں مقیم ہیں؟ مصور بھائی، میں امبالہ میں رہتا ہوں، امبالہ شہر میں، جی، اور پیشے سے ڈاکٹر ہوں، اور لوگ مجھے نفس امبالوی کے نام سے جانتے ہیں۔ میرا نام کملیش کوشک ہے، لیکن تخلص میرا نفس امبالوی ہے، اور میں ممبئی میں پیدا ہوا، جی، تب بامبے ہوا کرتا تھا۔ اچھا، تو کیونکہ میرے والد جو تھے وہ آرمی میں افسر تھے، تو اس لیے جگہ جگہ پوسٹنگز ہوتی تھی، تو میری تعلیم بھی جو ہے الگ الگ جگہوں میں ہوئی، بریلی، الہ آباد، جودھ پور، اور امبالہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹا سا تعارف ہے۔ نفس صاحب، آپ کی شاعری کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیا یہ وراثت تھی یا دل کی بے چینی نے آپ کو قلم اٹھانے پہ مجبور کر دیا؟ مصور صاحب، دیکھیے، بات ایسی ہے کہ یہ شاعری ایک ایسا جنون ہے، یہ بنا اضطراب کے، یعنی کسی بے چینی کے بغیر تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور میں کالج کے زمانے سے، یعنی میرا کالج جو تھا وہاں ایک گورنمنٹ انٹر کالج ہوا کرتا تھا الہ آباد میں، تو جو 9th کلاس ہوتی ہے وہیں سے کالج سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ اچھا، تو میں بچپن میں گانے گایا کرتا تھا، بہت چھوٹا تھا تب سے، اور جیسے جیسے عمر بڑھی تو وہ بات غزلوں پر آ گئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ غزل ایک ایسی صنف ہے کہ وہ آپ پر بڑا گہری چھاپ چھوڑتی ہے۔ ہاں، تو وہی ہوا کہ مجھے غزلوں سے بڑا پیار ہو گیا، اور خدا نے مجھے بڑی اچھی آواز دی تھی، تو میں بہت وقت تک گاتا بھی رہا، جب تک کالج میں رہا۔ آپ گاتے بھی رہے؟ ہاں، ارے واہ! تو اسی سے میں اتنا متاثر ہوا غزلوں سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور وہ بہادر شاہ ظفر کی غزل گائے یا فیض احمد فیض صاحب کی غزل گائے، تو وہ لوگ تھوڑے حیرت میں پڑ جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہیں سے یہ شاعری کا سفر شروع ہوا۔ میں کچھ لکھنے لگا تھا تھوڑا تھوڑا، حالانکہ مجھے شاعری کا علم نہیں تھا، میں یہ مانتا ہوں، اور کسی نے بتایا بھی نہیں، کیونکہ میرے گھر میں کوئی ماحول تھا نہیں شاعری کا۔ تو کالج میں وہاں ایک لائبریری تھی، گورنمنٹ لائبریری تھی، بہت بڑی لائبریری تھی، تو ہم لوگ وہاں چلے جاتے تھے۔ وہاں پھر ساہتیہ سے اپنے آپ جڑاؤ ہوتا چلا گیا۔ عمر کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں غزل لکھنے میں تبدیل ہوتی چلی گئیں، غزل گانا اور لکھنا دونوں شروع ہو گیا، تو شعر کہنا، اور پھر ہمارے شہر میں امبالہ میں ایک انڈو پاک مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ہاں، تو وہ تھا شام بہار ٹرسٹ کے نام سے، راجندر ملہوترا صاحب ہوا کرتے تھے، بڑی عظیم شخصیت، بڑا اہم نام ہے ان کا بڑا نام تھا، اور بڑے بڑے شعراء اس میں شامل ہوتے تھے۔ ہاں، کیفی اعظمی اور فراز احمد فراز جیسے لوگ، اور بڑی شخصیت، تو میں سننے جاتا تھا وہ، تو وہ سنتے سنتے وہاں بشیر بدر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی میری ایک دو بار، تو وہ میں ان سے آٹوگراف لینے لگا، تو وہ ڈائری تھی میرے پاس، تو میں ڈائری ان کو دے دی،
تو میں اوپر ہی اسٹیج پر ہی چلا گیا. مشاعرہ چل رہا تھا. جب تھوڑا بعد میں پہنچتے ہیں تو تب تک یہ ہوتا ہے کہ بھئی کافی وقت ہو گیا, اب مشاعرہ ختم ہونے والا. تو میں گیا آٹوگراف لینے. تو وہ ہاتھ میں ڈائری رکھے رہے, کبھی کھولتے تھے بند کر لیتے تھے, وہیں پاس ہی مجھے بیٹھا لیا اپنے. تو میں بیٹھ گیا. تو ساگر خیامی صاحب کلام پڑھ رہے تھے. تو ان کے کلام میں وہ بیچ میں بول نہیں سکتے. ساگر خیامی صاحب بہت بڑے شاعر, بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا تھا. نام ہے. تو وہیں انہوں نے کہا اچھا, پھر دھیرے سے کہا لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو کوئی خاص لکھتا نہیں ہوں, اور پہلے لکھا کرتا تھا, یہ وہی ڈائری ہے. تو کہنے لگے نہیں اچھا ہے, اور کوئی کتاب چھپوائی؟ میں نے کہا جی کتاب تو کوئی نہیں چھپوائی. کہنے لگے چھپواؤ, ڈرو مت, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو یہ مصرع انہوں نے ایک ہی مصرع کہا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میں نے رفتہ رفتہ کچھ شاعری شروع کی, حالانکہ وہ بہت پختہ نہیں تھی. سبھی شروع میں بہت اچھا تو نہیں لکھتے, میں بھی ایسا ہی تھا. تو وہاں سے پھر وہ دور جو ہے وہ شاعری کا شروع ہو گیا. اور پھر میں نے دوبارہ سے ایک طرح سے, بیچ میں کافی وقت میں نے نہیں لکھی کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, تو اس کی وجہ سے مصروفیات رہتی ہیں. ہاں وہ بہت مصروفیات رہتی ہیں. تو کافی سال میں نے کچھ نہیں لکھا. تو وہ جو کالج کا سلسلہ تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا. نفس صاحب, آپ نے اپنا تخلص چنا نفس. جی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی رہی ہے یا کوئی فلسفہ ہے جو آپ نے یہ نام بڑا اچھا تخلص چنا ہے؟ جی نفس, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے. مصور صاحب, اس کے اندر دیکھیے اس کی بھی ایک بڑی کہانی ہے کہ اب آپ کو اردو آنی چاہیے اگر آپ کو اردو میں شاعری کرنی ہے, لیکن مجھے اردو نہیں آتی تھی, میں یہ تسلیم کرتا ہوں. اور ہوا یہ کہ کیونکہ میں غزلیں گایا کرتا تھا, جیسے میں نے کہا, ایک شکیل بدانی صاحب کا ایک کلام تھا کہ میرے ہم نفس میرے ہم نوا, مجھے دوست بن کے دغا نہ دے, میں ہوں درد عشق سے جاں بلب, مجھے زندگی کی دعا نہ دے. تو وہ غزل گاتے گاتے میں دھیرے دھیرے وہ جو ہم نفس تھا وہ مجھ میں آتا گیا, اور میں نے جو ہے وہاں سے نفس جو تھا وہ چن لیا. اور نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس, پران, یا یہ نفس جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, یہ پل اور یہ لمحہ, تو یہ ہے. تو بڑا آسان بھی تھا غزل کے مقطع میں استعمال کرنا. آپ کے دل کو چھو گیا تو آپ نے اس کو اپنا تخلص چن لیا. اور مصور صاحب, اس میں بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی تھی, اس لیے میں نے یہی رکھ لیا. مجھے بعد میں اس کا معنی پتہ چلا, اور پھر میں نے کئی لوگوں سے بات کی. تو مظفر رزمی صاحب ایک بہت بڑے شاعر ہوئے. جی جی جی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا تخلص ہے, اور اس میں آپ اس کے ساتھ کام کریں, کوئی دقت نہیں. کوئی دقت نہیں. تو جب انہوں نے ہری جھنڈی دے دی تو میں نے پھر وہ چلتا رہا سلسلہ. جی جی, بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی. تو آپ کی شاعری میں درد بھی ہے, محبت بھی ہے, رومانیت بھی ہے, اور زمانے کی جھلک بھی. جی. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی شاعری کا اصل رنگ کیا ہے, اور ایسا کون سا شعر ہے جسے آپ اپنی پہچان مانتے ہیں؟ ہاں, وہ شعر آپ نے ضرور سنا ہوگا, اور تمام ہمارے سامعین جو ہیں ان میں سے بھی بہت لوگوں نے سنا ہوگا, کیونکہ وہ شعر بہت جگہ جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں وائرل ہوا. تو پہلے کہتے تھے مشہور ہوا, آج کل کہتے ہیں وائرل ہوا. جی جی جی. میں آپ کو وہ شعر حاضر کرتا ہوں کہ اسے گما ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے. واہ. اسے گما ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ آسمان کچھ کم ہے. واہ واہ واہ. یہ وہ شعر ہے ناظرین جو ہمارے پردھان منتری صاحب نے وہاں سنسد میں اس کو کوٹ کیا تھا. جی. تو یہ ان کا حاصل ہے, آپ سنائیے. بہت بڑی بڑی ہستیوں نے اسے شیئر کیا. نیہا ٹھاکر ہیں, اور ہمارے عمران پرتاپ گڑھی ہیں, جنہوں نے اپنے کوٹ کے. اب بھی یہ شعر جو ہے
کبھی بھی کوئی بھی ایئر فورس ڈے ہوتا ہے، اس دن یہ شعر آپ کو اتنا ملے گا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. میں خود حیران ہوں کہ اتنی ذرا سی دو مصرے کس طرح سے کہاں کہاں تک دلوں کو چھوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ یا تو یہی غزل مکمل سنائیں یا کوئی اور اپنی جہاں جو آپ کا جی چاہ رہا ہے وہ غزل ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں. ہاں، میں ایک اور آپ کا سوال تھا کہ کون سا رنگ جو ہے وہ شاعری میں میرے، میں آپ سے عرض کروں کہ شاعری جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے کبھی مسرتوں سے اور خوشی سے پیدا نہیں ہوتی. اس کے لیے جو زمین درکار ہے وہ غم اور دکھوں کی زمین پر یہ پیدا ہوتی ہے. یہ عجیب بات اور ہے. وہیں سے تو حالانکہ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو شاعر کے بڑے اپنے دکھ ہوتے ہیں اور وہ کس عذاب سے گزرتا ہے غزل کہتے ہوئے، اشعار کہتے ہوئے. حالانکہ غزل کا معنی کچھ اور ہے، ہاں، مگر آپ نے جو زمین چنی ہے وہ کچھ اور ہے، مگر اس میں بھی آپ نے بڑی مہارت حاصل کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ وہی رنگ کی غزل جو آپ کی پہچان ہے، وہی رنگ کی غزل ہمارے ناظرین. ہاں، میں آپ کو غزل پہلے میں آپ کو حاضر کرتا ہوں کہ جی مطلع یوں ہے کہ سچ تو یہ ہے لوٹ کر جانے میں دشواری بھی تھی. سچ تو یہ ہے کہ لوٹ کے جانے میں دشواری بھی تھی. سچ تو یہ ہے لوٹ کر جانے میں دشواری بھی تھی، درمیاں ضد ہی نہیں تھی، میری خودداری بھی تھی. واہ واہ واہ. میں نے صدیوں کی مسافت اس لیے کر لی قبول یاترا. میں نے صدیوں کی مسافت اس لیے کر لی قبول، کچھ جنون سرکشی تھا، کچھ دل آزاری بھی تھی. واہ واہ واہ، بہت اچھے. اور یہ شعر دیکھیں کہ مدتوں کے بعد وہ مجھ سے ملا تو یوں لگا، مدتوں کے بعد وہ مجھ سے ملا تو یوں لگا، راکھ میں جیسے ابھی تک کوئی چنگاری بھی تھی. واہ واہ واہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اس کی باتیں تو بہت دلکش تھیں پہلے کی طرح، اس کی باتیں تو بہت دلکش تھی پہلے کی طرح، ہاں مگر لہجے میں اب تھوڑی اداکاری بھی تھی. واہ کیا بات ہے. بہت عنایت، بہت شکریہ. اور گاؤں میں سب خیریت ہے، ماں نے لکھا تھا مگر، گاؤں میں سب خیریت ہے، ماں نے لکھا تھا مگر، خط کے ہر ایک لفظ میں حالانکہ لاچاری بھی تھی. واہ واہ واہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک ذرا سے جھوٹ پر 100 جھوٹ گڑھ لیتے ہو تم، ایک ذرا سے جھوٹ پر 100 جھوٹ گڑھ لیتے ہو تم بتاتے کیوں نہیں تم کو یہ بیماری بھی تھی. واہ واہ. بہت شکریہ، بہت عنایت. تم بتاتے کیوں نہیں تم کو یہ بیماری بھی تھی. اور خدمت اردو نے ہی بخشی ہمیں شہرت نفس، خدمت اردو نے ہی بخشی ہمیں شہرت نفس، کچھ زباں شیریں تھی اور کچھ اپنی فنکاری بھی تھی. واہ واہ واہ. بہت شکریہ، بہت عنایت. نفس صاحب، آپ نے مشاعروں کی دنیا میں قدم رکھا، آپ نے پورے دیش میں مشاعرے پڑھے، ودیش میں مشاعرے پڑھے، بڑا نام کمایا. جی، میں آپ کو بہت پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. جب آپ نے پہلا مشاعرہ کہیں پڑھا ہوگا تو ہمارے بہت سارے شعراء جو نوجوان شعراء ہیں جو ابھی اس میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے کئی بار جانے کو، وہ نروس ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ احساس کیسا تھا، شیئر کریں تاکہ وہ نوجوان کچھ اس سے حاصل کر سکیں. جی دیکھیے، میں نے سب سے پہلے مشاعرہ مصور بھائی کرکشیترا میں پڑھا تھا. جی. اور کرکشیترا میں نے کہا نا آپ کو کہ میں نے بڑی دیر کے بعد شاعری شروع کی اور میں پھر دوبارہ سے شعر کہنے لگا. تو ہمارے یہاں مہندر پرتاپ چاند صاحب ہوا کرتے تھے، بڑے اردو کے بڑے اردو داں تھے وہ. تو ان کی مجھے قربتیں حاصل ہوئی اور یہ کہیے کہ میں نے ان سے سیکھا بھی بہت کچھ. تو وہ مجھے ایک مرتبہ جو ہے اپنے مشاعرے میں ایک جگہ لے گئے، ان کا مشاعرہ تھا اور مجھے بھی لے گئے کہ چلیے. میرا نام نہیں تھا مشاعرے میں اور مجھے لے گئے، بھائی بچوں کو کہیں کہیں تو پڑھایا جاتا ہے نا. تو وہاں شاداب للت صاحب تھے،
بال کرشن بیزار صاحب تھے, تفتہ صاحب تھے, کتنا بڑا نام ہے, کے رشی صاحب تھے, ہریانہ کے ہمارے جو سب بہت بڑے بڑے شاعر ہیں, ان کے بیچ میں نے جو ہے وہ شعر پڑھا. اور جہاں تک آپ نے کہا گھبراہٹ کا سوال ہے, تو بھائی دیکھیے میں سچ آپ سے تسلیم کرتا ہوں کہ گھبراہٹ تو آج بھی ہوتی ہے مجھے. ارے واہ. کیونکہ یہ جو اسٹیج کا لائیو پروگرام ہوتا ہے, جی جی جی, اب ریکارڈنگ میں تو آپ ایڈیٹنگ کر لیں گے, لیکن جو اسٹیج کا لائیو پروگرام نہیں ہے کر سکتے کچھ, وہاں تو جو گیا سو گیا. بالکل. اگر آپ نے غلط پڑھ دیا تو وہ ہو گیا, وہ گیا. تو سبھی کو گھبراہٹ ہوتی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں, میں آج بھی دیشوں ودیشوں میں بھی پڑھتا ہوں, اور میری کئیوں سے اور بڑے بڑے شعراء سے بات ہوتی ہے, میں پوچھتا ہوں آپ کو بھی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے بالکل ہوتی ہے. تو دراصل یہ جو ایک گھبراہٹ ہے, اسی کا لطف ہے, اسی کا لطف بھی ہے. بالکل صحیح ہے. مگر ایک ہے کہ جب لوگ آپ کے سامعین سنتے ہیں, شعر سنتے ہیں, اور انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے, تالیاں بجتی ہیں, تو یہ ایک بڑے ثواب کا کام بھی ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرتے ہو, کچھ ایسا لکھتے ہو کہ جو لوگوں کو ان کے من کی بات کرتا ہے, ان کے دل کی, ان کے حالات بیان ہوتے ہیں. تو وہ یہ ایک بڑا مزیدار کام ہے. نفر صاحب, آپ نے جن جن شاعروں کو پڑھا, جی, ان میں سے آپ کسی سے متاثر ہوئے؟ مثال کے طور پہ جو ہمارے کلاسیکل شاعر ہیں, مرزا غالب صاحب, میر تقی میر, علامہ اقبال, فیض احمد فیض, یا کوئی اور جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں, جی, ان میں سے کسی نے آپ کی شاعری کے اوپر کوئی اثر چھوڑا؟ یا پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ دور اور آج کا دور, شاعری اپنے معیار سے دور ہٹی ہے یا پھر اسی پیمانے پہ ہے؟ ہاں, یہ دیکھیے شاعری ہمیشہ سے بدلتی رہی ہے. میرے بہت پسندیدہ شاعر رہے ہیں, میں جنہیں آج بھی پڑھتا ہوں. میں بہت بار ان کی نظمیں پڑھ چکا ہوں, اور وہ ہمارے پنجاب کے ہی ہیں, ساحر لدھیانوی صاحب. واہ, ہے نا, بہت اچھا نام. تو میں انہیں نظم کا شاعر کہتا ہوں. انہیں دنیا نظم کے شاعر کے نام سے جانتی ہے. تو ان کی ہراس, پرچھائیاں, کیسی کیسی نظمیں انہوں نے کہی. اجنبی, باکمال, چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. تو وہ جو لکھتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکلوتے ایسے شاعر تھے جنہوں نے فلمی دنیا کے لیے لکھا ضرور, مگر کبھی ایک لفظ کے لیے بھی انہوں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جو لفظ تھے وہی کے وہی وہ لکھا کرتے تھے. میں ان سے بڑا متاثر ہوتا ہوں. آج بھی جب میں اپنی لائبریری میں بیٹھتا ہوں, میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں, 3-4 ہزار کتابیں ہیں. آپ جیسے دوستوں نے نوازا ہوا ہے. بہت سی کتابیں جب بھی میں دلی جاتا ہوں خرید کے لاتا ہوں. تو شاعری کی میرے پاس کافی سرمایہ ہے, اور میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں. اور بہت سے شاعر ہیں آج کے. منور رانا صاحب کے ساتھ میری بڑی نزدیکیاں رہی. جی جی جی. ہاں, اور مظفر رضمی صاحب, تو خیر ان کا ایک شعر تو وہ بہت مقبول ہوا. یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. تو وہ شعر اتنا مقبول ہو گیا کہ میں ان سے کئی بار کہتا تھا کہ آپ کے باقی شعر جو ہیں اس میں دب کے رہ گئے ہیں. یہ ہوا ہے ان کے ساتھ. ہاں, اور وسیم بریلوی صاحب کے ساتھ بہت مشاعرے پڑھے. ندا فاضلی صاحب کے ساتھ جب یہاں ابھی پیچھے چنڈی گڑھ آئے تھے, جب بھی وہ ان کے انتقال سے پہلے, تو وہ آپ کے اسٹوڈیو میں بھی آئے تھے. بالکل. تو مجھے ابھی پتہ لگا کہ ان کا پروگرام ہوا تھا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ تب مشاعرے میں آئے تھے. وہ مشاعرہ بھی ہم نے ساتھ پڑھا تھا. بڑے اچھے اچھے راحت اندوری صاحب ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھے اچھے ان کے شعر پڑھتے ہیں. سب لوگ کافی اچھا لکھتے رہے ہیں. زمانہ بدلا ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا ہماری لائف میں پوری طرح دخل دے چکا ہے. اس سے شاعری کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے,
اس سے ایک تو میں دیکھتا ہوں کہ شاعری گھر گھر پہنچی ہے. آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا نقصان زیادہ ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے؟ مصور صاحب، اس میں ہر چیز کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں اور اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں. سوشل میڈیا ایک ان اوائڈیبل چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں، جسے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اسے استعمال کریں نہ کریں، ہے نا. اس کے اپنے بہت سے فائدے بھی ہیں. یہ کہنا کہ شاعری کو اس سے بہت بڑا کوئی نقصان ہوا ہے، مگر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں نقصان ہی زیادہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے جو آج کل بہت اچھا لکھ رہے ہیں لوگ، جو شعراء بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی. لیکن یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ سب کچھ بہت صحیح ہے. اس کے نقصانات ہوئے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب کسی اساتذہ کے اس پر نہیں ہیں، وہ اپنا کلام خود کہتے ہیں اور بس اٹھایا میڈیا پر ڈال دیا. اس سے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہی کلام پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. کیا لوگ کتابوں سے دور ہوئے ہیں اس کی وجہ سے؟ ہاں بے شک، کیونکہ کتابیں میں دیکھتا ہوں کہ اب جو بہت اچھا پڑھنے والے لوگ ہیں، جنہیں آج بھی جنون کی حد تک ہے، ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہم تو آج بھی، میں نے ابھی آپ کو کہا میرے پاس اتنی ساری کتابیں ہیں، لیکن اگر ہم عام فہم بات کریں تو اس کے اندر تو کتابوں کا رجحان تھوڑا کم تو ہوا ہے. ہاں بے شک. چلیے، آپ کتابوں کا ذکر شروع ہوا تو آپ کی کچھ کتابیں شائع ہوئی ہیں. جی، میں چاہوں گا آپ ان کا ذکر کریں. آپ کی کتنی کتابیں شائع منظر عام پہ آئی ہیں؟ ہاں، میری سب سے پہلے کتاب آئی تھی خوابوں کے سائے. خوابوں کے سائے. لیکن اس میں کچھ غلطیاں بھی تھی، کیونکہ کوئی بتانے والا تو تھا نہیں. اور وہ شاعری میں نے جب دوبارہ شروع کی، شاعری کافی عرصے کے بعد، تو میری جتنی پرانی شاعری کالج کے زمانے کی تھی وہ سب اٹھائی چھاپ دی. اب کچھ تو یہ تھا کہ قدرتی طور پر بھی میرے جو شعر تھے وہ تقریباً صحیح ہوا کرتے تھے، لیکن شاعری ایک بڑی گہری چیز ہے. اس میں بہت باریکیاں ہیں. بالکل. خاص طور پر اردو غزل، اردو شاعری کی تو بہت باریکیاں اس میں ہیں. تو جب جیسے میں وہ سمجھتا گیا تو مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک کتاب شائع ہوئی، سرابوں کا سفر. پھر وہ کتاب آپ دیکھیں کہ کتاب پر میں نے بڑا کام کیا. 2 سال تک تو میں اس کی ترتیب دیتا رہا کہ کیا چیز ہے، کوئی لفظ غلط نہیں ہونا چاہیے. کوشش تو کی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اکیڈمی ایوارڈ ملا اس کے لیے. تو 16 میں مجھے ایوارڈ ملا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اس کتاب کو اس معیار تک لا پایا. اور وہ میں چاہوں گا کہ اس کتاب میں سے آپ ایک غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں. اچھا، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میری ایک نئی کتاب اور آنے والی ہے. نئی کتاب؟ ہاں، چلو وہ بھی سنتے ہیں. چلو جو جیسا آپ کا جی چاہے. ہاں، تو میری ایک نئی کتاب ابھی آنے والی ہے، تیار ہے، جی مسودہ، اور امید کرتا ہوں کہ اس سال آ جانی چاہیے. جی. میں آپ کو وہاں سے ایک غزل سناتا ہوں کہ مطلع یوں ہے کہ ایک غلط کردار کی پہچان میں مارا گیا. ایک غلط کردار کی پہچان میں مارا گیا. ایک غلط کردار کی پہچان میں مارا گیا. میں کہانی میں نہیں، عنوان میں مارا گیا. واہ، بہت اچھے. پرخزاں موسم میں بھی شاداب تھی رنگت میری. پرخزاں موسم میں بھی شاداب تھی رنگت میری. میں وہ گل ہوں جو تیرے گلدان میں مارا گیا. بہت شکریہ. پرخزاں موسم میں بھی شاداب تھی رنگت میری. میں وہ گل ہوں جو تیرے گلدان میں مارا گیا. گھر کے بٹوارے میں بے شک سب کو دولت مل گئی.
گھر کے بٹوارے میں بے شک سب کو دولت مل گئی، خون کا رشتہ مگر دالان میں مارا گیا۔ بہت شکریہ۔ لوگ جینا چاہتے تھے، یہ حقیقت ہے، مگر لوگ جینا چاہتے تھے، یہ حقیقت ہے، مگر زندگی کو موت کے امکان میں مارا گیا۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر دیکھیں کہ سب سے پہلے سوچ پھر انسانیت ماری گئی، سب سے پہلے سوچ پھر انسانیت ماری گئی، پھر بہت کچھ تھا جو ایک انسان میں مارا گیا۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا شعر ہے۔ بہت عنایت، بہت عنایت۔ سب سے پہلے سوچ پھر انسانیت ماری گئی، پھر بہت کچھ تھا جو ایک انسان میں مارا گیا۔ چند غزلیں کم نگاہی کے ستم سہتی رہیں، اگنورنس۔ چند غزلیں کم نگاہی کے ستم سہتی رہیں، اور کچھ کو دفن کر دیوان میں مارا گیا۔ ابھی آپ کتابوں کا ذکر کر رہے تھے۔ چند غزلیں کم نگاہی کے ستم سہتی رہیں، اور کچھ کو دفن کر دیوان میں مارا گیا۔ پھر ہر ایک سائے نے روپوشی کی چادر اوڑھ لی، پھر ہر ایک سائے نے روپوشی کی چادر اوڑھ لی، شام کا سورج بھی جب میدان میں مارا گیا۔ بہت شکریہ۔ اور اس کا مقطع یوں ہے کہ ماجرا کیا تھا نفس، کس کی تھی وہ آہو فغاں، ماجرا کیا تھا نفس، کس کی تھی وہ آہو فغاں، کون تھا کل رات جو زندان میں مارا گیا۔ زندان کہتے ہیں، آپ کے سننے والوں کے لیے کہہ دوں کہ وہ قید خانہ۔ ماجرا کیا تھا نفس، کس کی تھی وہ آہو فغاں، کون تھا کل رات جو زندان میں مارا گیا۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کو کافی سارے اعزازات سے نوازا گیا، ایک تو ذکر آپ نے کیا ابھی۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں ان کو آسٹریلیا میں جگن ناتھ صاحب کے نام سے ایک ایوارڈ ہے، وہ 2026 میں ملا، اور بھی بہت سارے ایوارڈز ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں چاہیں گے ہم، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ہم ایک اہم سوال آخر میں یہ پوچھوں گا کہ آج کے دور میں، بدلتے دور میں، شاعری کا کیا رول ہے ہمارے معاشرے کے اوپر؟ جی۔ اور نوجوان شاعر کو آپ کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ جو آپ نے بات کہی، جگن ناتھ جھا آزاد جو ہے، اس کی یہ ایوارڈ مجھے ابھی ملا ہے 2026 میں، اور یہ آپ کو بتاؤں یہ جرمنی سے ملا ہے۔ جرمنی اور انگلینڈ میں ایک سمندر اکیڈمی انٹرنیشنل جرمنی کے نام سے ایک سنستھا ہے، ان کے ساتھ میں بڑے وقت سے جڑا ہوا ہوں، تو یہ وہاں ملا ہے۔ مجھے آسٹریلیا میں بھی 2 ایوارڈ ملے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ادبی سنستھاؤں سے جو ایوارڈز ملتے ہیں انہی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اکیڈمی ایوارڈ ہماری ہریانہ اردو اکیڈمی سے مجھے 2-3 ایوارڈز مل چکے ہیں، تو ایوارڈز کا سلسلہ تو چلیے بڑا لمبا ہے، اس پر کیا بات کی جائے۔ دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ میں چاہتا کہ ہم جو نوجوان شاعر لوگ ہیں، یہ شاعری میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں، جی، آپ ان کو کیا نصیحت، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے مجھے لگتا ہے میں آپ کو یہ غزل سنا دیتا ہوں، چند اشعار اس کے۔ ہاں، میں آپ ہمارا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے، جی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے میرا پیغام ہے کہ جنوں ہے ذہن میں تو حوصلے تلاش کرو، جنوں ہے ذہن میں تو حوصلے تلاش کرو، جی جی، مثال آب رواں راستے تلاش کرو۔ واہ واہ، یہ اضطراب رگوں میں بہت ضروری ہے، بے چینی، یہ اضطراب رگوں میں بہت ضروری ہے، اٹھو سفر کے نئے سلسلے تلاش کرو۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ یہ سرزمین سفر کے لیے بہت کم ہے، واہ واہ واہ، کیا یہ سرزمین سفر کے لیے بہت کم ہے، چلو افق پہ نئے مرحلے تلاش کرو۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ جو چاہتے ہو کہ اخبار چل پڑے اپنا، جو چاہتے ہو کہ اخبار چل پڑے اپنا، تو سرخیوں کے لیے حادثے تلاش کرو۔ واہ واہ واہ، جو تھک گئے ہو یہ بوسیدہ زندگی جی کر، تو زندگی کے الگ زاویے تلاش کرو۔ بہت خوب، کون اینگل، بہت
جو تھک گئے ہو یہ بوسیدہ زندگی جی کر، تو زندگی کے الگ زاویے تلاش کرو اور خدا پہ چھوڑ دو یہ کل کوئی پڑھے نہ پڑھے. واہ واہ واہ. خدا پہ چھوڑ دو یہ کل کوئی پڑھے نہ پڑھے، نئی غزل کے لیے قافیے تلاش کرو. بہت خوب. اور ایک شعر اور کہ یہ تنگ ذوق ادیبوں سے خوش نہیں ہوں گے، یہ تنگ ذوق ادیبوں سے خوش نہیں ہوں گے، مشاعرے کے لیے مسخرے تلاش کرو. کیا بات ہے، کیا بات. واہ. بہت شکریہ، بہت عنایت آپ. نفع صاحب، آپ نے اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے ناظرین کو نوازا، اس لیے ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین، شاعری صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے احساس کی، سماج کی اور انسانیت کی. اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.